وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے شرک اللہ تعالی کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے، ہر چیز اللہ تعالی کے سامنے مطیع و فرما بردار ہے، لیکن صرف انسان اور جنات اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی شرک جیسے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی، اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کے پاس روپے موجود ہیں، لیکن ان روپیوں کے ذریعے وہ پانی خرید نہیں سکتا تاکہ اپنی پیاس بجھائے۔ یا ایک آدمی کو شدید سردی لگی ہوئی ہے، اس کے پاس روپے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گرم کپڑے خرید نہیں سکتا، تو ان روپیوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دماغ دیا ہے، احساس اور شعور اور عقل، سوچنے کا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مادہ دیا ہے، جس کے ذریعے انسان دنیا کے اندر عزت، شہرت، تمام چیزیں کماتا ہے، اگر اس دماغ کے ذریعے، اس عقل کے ذریعے آدمی حق کو نہیں پہچانتا، حق اور باطل کو نہیں پہچانتا، اس کے باوجود بھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک آدمی، اس کے پاس روپے موجود ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن ان روپیوں کے ذریعے وہ پانی خرید نہیں سکتا تاکہ اپنی پیاس بجھائے۔ ویسے روپیوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو اس کو ضرورت کے وقت کام نہ آئے۔ اسی طرح اگر انسان شرک، کفر کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس عقل اور شعور کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جو اپنے حقیقی مالک کو پہچان نہ سکے۔ دنیا کے اندر عزت، شہرت، ان تمام چیزوں کا جو سبب بنتی ہے وہ عقل بنتی ہے۔ انسان کے اعضاء، انسان کے ہاتھ، انسان کا دماغ، انسان کی آنکھیں، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو یہی اعضاء کل اسی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو گویا اس کو اس کائنات کے اندر رہنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا باغی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس نافرمان بندے کو اپنی رحمتوں سے، عنایتوں سے نوازتے رہتے ہیں اور اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں۔ یہ مہلت انسان کو اس وقت تک ہے جب تک اس پر موت کے آثار ظاہر نہ ہو جائے۔ جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، اگر اس سے پہلے اس نے کفر اور شرک سے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن اگر موت کے آثار ظاہر ہو گئے، اب اس نے دیکھا
کہ آخرت کا پردہ کھل چکا ہے، کائنات کے جو سارے پردے ہیں وہ کھل چکے ہیں، اب اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا تھا، اب اس کو دکھائی دے رہا ہے آگے نار جہنم ہے، آگے عذاب ہے۔ اس وقت کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں عزیز طلبہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہے، ہاتھ دیے، باقی اعضاء دیے ہیں، ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اندر ان اعضاء کو استعمال کریں۔ ان کا صحیح حق یہی ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ان دماغ اور عقل اور احساس اور شعور کے ذریعے سوچیں اور سمجھیں۔ ہم کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، چاہے کہ ہماری جان چلی جائے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی بھی صورت میں شریک نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔